جاؤ گھر جا کے دیکھ لو تمہاری بیوی، تم بڑے بڑے پیر ہو گے، بیوی مرید نہیں ہوگی، بیوی کسی اور کی بات کرے گی، تیری کیوں نہیں کر رہی؟ تو غلط ہے؟ نہیں، وہ بیوی ہے تیری۔ تو بیوی اور لنگوٹیا یار جو بچپن میں ساتھ ہو وہ نہیں اب یاد رکھیے گا، اس معیار پر جب ہم جانچنے لگے تو سچ کہا سب نے۔ میرے جامعہ نعمیہ کے دوست جب مجھے ملیں گے، میری ہیلپ کریں گے، میری تقریر کروائیں گے، لیکن وہ اس طرح عزت نہیں کریں گے جیسے میری مرید کرتے ہیں۔ وہ ہیلپر تو ہے، وہ عقیدت مند نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا لنگوٹیا یار ہے، وہ میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے۔ تو ایک لنگوٹیا یار، یعنی یہ لنگوٹیا کا لفظ استعمال ہو، ایک بچپن کا یار اور ایک بیوی، دونوں عقیدت مند نہیں ہوتے، پر محمد مصطفیٰ کا معیار دیکھو کہ سب سے پہلے ایمان ہی یہ دونوں لائے ہیں، یہ معیار ہے۔ یہ کسی بھی انگریز کے پاس لے جو، ٹرمپ کے پاس لے، ٹرمپ آج تجھے ایک بات سنائے، تو بھی بڑے لطیفے سناتا، آج تجھے ایک سناتے ہیں بات، لیکن ٹاپ کی ہوگی، سن۔ لنگوٹیا کبھی نہیں کسی کو مانے گا، بیوی کبھی کسی کو نہیں مانے گی۔ ہمارا صدر پریزیڈنٹ، میں پریزیڈنٹ کی عزت کرتا ہوں کسی کا بھی ہو، ٹرمپ کی وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا پر بیوی ہاتھ چھڑا لیتی، تو بیوی ٹرمپ کی عقیدت مند نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو بیوی اس کی نہیں مان رہی، چاہے وہ پورے امریکہ کا صدر ہے، چاہے وہ سب کا صدر، لیکن وہ ہٹ کے، تو بیوی اور لنگوٹیا یار کبھی تمہاری عقیدت نہیں رکھتے، پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار دیکھو کہ سب سے پہلے جو ایمان لایا، اہل تشیع کے نزدیک جو کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جو ایمان لائے، جن کا عقیدہ صحیح ہوا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں ایک عرض کر دیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ابو بکر صدیق تو بڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ ملے، نہیں، 14 سال کی عمر میں میرے پاس ثبوت ہے، ویسے تو باتیں پہلے کی بھی ہیں، 14 سال سے یاری پکی، ابو بکر صدیق 14 سال کے ہوئے تو یاری پکی ہوگی۔ اب یاری بھی پکی، یاری میں بھی فرق ہو، ایک یاری وہ ہوتی ہے کہ ساتھ کھیلیں، ساتھ پھریں، ساتھ کھائیں، ایک یاری ہوتی ہے کہ یاری اتنی دوستی ہے کہ وہ بندہ اس کی زندگی کو بچانے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 16 سال کی عمر میں گئے تھے تجارت کے لیے، کیا بولا تھا بحیرہ راہب نے؟ ان کو واپس بھیج دو، کیوں؟ آگے گئے تو ان کو مار دیا جائے گا۔ تو جب راہب نے یہ بولا کہ ان کو آگے بھیجو گے تو مار، تو کہا میں تو اتنا مال لے کر آیا ہوں مکے سے، میں کیسے واپس بھیج دوں، اپنا سارا کینسل کیسے کروں، پورے سال کی روٹیاں اس کے اوپر ہیں، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، میں واپس بھیج دوں؟ کہا بھائی دیکھو تمہیں سچ بتا دیا ہے، آگے مت جانا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، یہ تیرے بھتیجے کو، ابو طالب سے کہہ رہا ہے بحیرہ راہب۔ کہا کس کے ساتھ بھیجوں؟ کہا یہ تیری مرضی ہے۔ پورے قافلے پہ نگاہ دوڑائی تو 14 سال کے ایک لڑکے کے سے یہ کہا کہ میرے بھتیجے کو لے کے واپس مکے چلے جاؤ، وہ 14 سال کا لڑکا ابو بکر صدیق تھے۔ امام ترمذی یاد رہیں گے؟ اب نوٹ کرتے جاؤ بھائی، تقریروں کے کئی انداز ہوتے ہیں، ابھی علماء آئیں گے، آپ سب سنیں گے، تاج العلماء بھی تشریف لائیں گے، وہ تو ہمارے پیر خانے کی اولاد ہے، ہمیں تو باعث عزت، ہمارے لیے سر کا تاج، تو سنتے جانا بھی ذرا کچھ بات۔ تو امام ترمذی یاد رہیں گے، یہ امام ترمذی نے اس پر ڈسکس کری ہے۔ اب دوسرا سن لو، حضرت ابو ذر غفاری کا نام تو یاد ہوگا، یہ غفاری نہیں غیفاری ہے، غین کے نیچے، یہ قبیلے کا نام ہے، غفار، غفار اللہ ہے، غیفاری، یہ 5ویں بندے ہیں۔ اہل تشیع نے ان کو ابو بکر سے پہلے لکھا ہے، لیکن اہل تشیع کی اپنی مرضی ہے، ویسے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد یہ ایمان لائے ہیں۔ اب آپ دیکھ لو کہ ان کی قدامت کتنی ہے ابو ذر غفاری کی، کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد انہوں نے نام، لیکن یہ تقریباً میری سٹڈی یہ ہے کہ بی بی ختیجہ، حضرت زید، حضرت علی، ابو بکر صدیق اور یہ ابو ذر غفاری، میری تحقیق جو ہے وہ یہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے، مکے پہنچے، آپ آ کر بیٹھ گئے، کسی سے بات نہیں کی، کوئی کلام نہیں کیا، 1 مہینہ گزر گیا، پانی پیتے تھے، رات کو یوں چادر لے کے سو جاتے تھے، بندوں کو واچ کرتے تھے۔ ایک بندہ آیا پھٹے پرانے کپڑے، کہنے لگے چلو غریب آدمی ہے، اس سے بات پوچھ لو۔ غریب سے کہنے لگے وہ محمد کہاں ہے؟ انہوں نے دیکھے ہوئے نہیں تھے۔ اس بندے نے کوئی آنسر نہیں دیا، کہنے لگا صابی 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 صابی، سواد الف صاح باز ایریا بھی، صابی صابی، لو جی بندے پڑے، اوم مارا حضرت ابو ذر غفاری کو، کسی نے ہڈیاں ماری، کسی نے پتھر مارا، فل زخمی کر کے رکھ دیا۔ کسی نے آ کے چھڑایا، آپ زخمی ہو کے وہیں پڑے، لیٹ گئے۔ حضرت علی 11 سال آپ کی عمر ہے حضرت علی کی، حضرت علی نے دیکھا، چپ کر کے چلے گئے تو آئے،
دوسرے دن آئے شام کے ٹائم، میرے ساتھ چلو، نہ نام پوچھا نہ کام پوچھا، میرے ساتھ چلو، لے گئے روٹی کھلا کے آرام سے چھوڑ دیا، سو جاؤ۔ دوسرے دن پھر آئے رات کو، میرے پیچھے چلو، لے گئے روٹی کھلائی چھوڑ دیا، نہ نام پوچھا نہ کام۔ ابو ذر غفاری سو گئے۔ تیسری رات علی نہیں آئے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں تیسری رات علی نہیں آئے، میں سویا ہوا ہوں، دو لڑکیاں آئیں اندر، رات کا ٹائم ہے، چاند چمک رہا، دو لڑکیاں آئیں، لڑکیاں آ کر نائلہ کے بت کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دو بت تھے، اصاف اور نائلہ، ایک خانہ کعبہ کے پاس، ایک زمزم کے پاس، اصاف اور نائلہ۔ یہ دونوں بندے یمن کے رہنے والے تھے، وہاں سے یہ چلے، ان کی وہاں شادی نہیں ہو پا رہی تھی، فیملی والے شادی نہیں کر رہے تھے، یہ وہاں سے بہانہ لگا کہ حج کا آئے، امر شنی کر دیا، رب نے دونوں کو بت بنا دیا، پتھر بن گئے۔ اور مشرکین نے کیا کیا کہ ان دونوں کے بتوں کو سجا دیا، اور جس کی شادی نہیں ہوتی تھی وہ آ کے منت مانتا تھا کہ میری شادی ہو جائے۔ وہ دونوں لڑکیاں نائلہ کے بت کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہی ہماری شادی ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کپڑا ہٹا کے کہا ان دونوں کا آپس میں بھی تو نکاح کرا دو۔ لو جی، یہ جملہ کہنا تھا، عورتیں مڑی، کہنے لگی کوئی ہمارا مرد ہوتا تو آج تم سے پوچھتے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی شادی کرا دو؟ اس لیے کہا ظالموں، ان سے مدد مانگ رہے ہو جو اپنی شادی نہیں کروا سکے، تمہاری کیا کروائیں گے؟ وہ چلے، جب وہ چلے تو دو سائے سیڑھیوں سے اوپر چلے۔ مجھے یہ سنانا تھا، اب کیا کریں، ٹائم 10 منٹ باقی رہے۔ سیڑھیوں سے چلے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے چادر پھر ہٹا لی، میں سمجھا لو بھائی مار پڑنے والی ہے، چادر ہٹائی، وہ دو سائے اوپر گئے، میرے پاس نہیں ٹھہرے، سیدھا خانہ کعبہ کے پاس گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ ایک ہستی نے حجر اسود کو چوما، پھر ان دونوں نے نفل پڑھے، میں ان دونوں کو واچ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری اٹھ کے سیدھا گئے، کیا قیافہ شناسی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب کھڑے تھے، کہنے لگے کہاں سے ہو؟ جی بنو غفار سے۔ میرے نبی نے یوں کیا، بس یہ سنت ہی سمجھو، یوں کیا، اچھا ٹھیک، حضور چلے گئے۔ حضور جب تھوڑا سا آگے چلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں آپ کے۔ اب تاریخ خود گن لینا، یارانہ اور دوستانہ کب کا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس بندے کو گھر لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ۔ حضور اپنے گھر چلے گئے، ابو بکر صدیق حضرت ابو ذر غفاری کو ساتھ لے کے چلے گئے، بیٹھ کہنے لگے بیٹھو، طائف کی کشمش تھی آپ کے پاس پڑی ہوئی، طائف دیکھا آپ نے، طائف کی کشمش پڑی ہوئی تھی، کشمش سامنے رکھی، کھانا کھلایا، کہا آپ جاؤ، چلے گئے، وہ جا کر سو گئے۔ دوسرے دن علی آئے، علی کہنے لگے چلو اب دن کا ٹائم ہے، حضرت علی کہنے لگے چلو میں تمہیں ملاؤں حضور پاک سے، 11 سال آپ کی عمر، کہنے لگے میں اگر بیٹھ جاؤں تو تم نہ بیٹھنا، تم چلتے جانا۔ چلے آگے، چل رہے ہیں، ایک گھر میں داخل ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری بھی داخل ہوئے، داخل ہو گئے تو مولا علی شیر خدا نے کہا یہ حضور پاک ہیں۔ حضور نے چادر ہٹائی تو پوچھنے لگے ہاں آپ بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں، آپ مجھے اپنا کلام تو سنائیے کچھ، میں آیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے۔ پھر میرے نبی نے قرآن پڑھا، قرآن وہ ہو جو نبی پہ نازل ہو اور نبی جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے ادا کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کیا تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق داخل ہو گئے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یارانہ کا بکر، لوگوں نے کہا بڑی دیر کے بعد ہوا، داخل ہوئے، حضور نے فرمایا ابو بکر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یا رسول اللہ ماشاءاللہ، مبارکباد دی۔ یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو گھر لے جاؤں۔ حضرت علی 11 سال کے ہیں، اجازت ہو تو گھر لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا جاؤ۔ اپنے غلام سے کہا کہ ان کو نہلواؤ، اچھا پانی دو، یہ غسل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے بہترین نیا سوٹ دیا، کہا اسے پہن لو، پہننے کے بعد کھانا کھلایا، پھر حضور کے پاس لے کر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کب کا ساتھی ہے یہ۔ ابتدا میں اپنی ساری دولت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹائی ہے، جب میرے نبی کے قدموں میں آئے تو 40,000 درموں کے مالک ہیں، مواشی جس کو آپ مویشی کہتے ہو، مواشی آپ کے پاس ہیں، بھیڑیں بکریاں آپ کے پاس ہیں، یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن جب جانے لگے تو کہنے لگے بیٹی میری فلاں زمین بیچ کر جو میں تنخواہیں لیتا تھا وہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ میں داخل کر دو۔ تو اللہ کے بندو، حکومت تبھی حاصل کی جاتی ہے جب پیسے کمانے ہوں۔
تو انہوں نے کیا پیسے کمانے تھے, کتنے کمائے ہیں, یہ قرضہ رہے گا میرا یہ سوال ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیے ہیں کہ کتنی دولت ان دونوں نے کمائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے کتنی دولت کمائی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حالت یہ ہے کہ جو تنخواہیں لیتے تھے وہ بھی زمین بیچ کر اس کا بھی پورا حساب لگا کے واپس داخل کر دیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جتنی تنخواہیں لیتی تھی آپ نے آخری عمر میں کہا میرا فلاں مکان اتنا مہنگا ہے اسے بیچ کر وہ سارا بیت المال میں جمع کرا دیا جائے. اللہ کے بندو, ان لوگوں نے جب کوئی چیز لی نہیں دولت تو باغ فدق کیا ہوا اور یہ کیا ہوا اور وہ کیا ہوا, یہ دولت کے لیے نہیں, یہ تو محمد مصطفیٰ کی محبت کے لیے لڑتے رہے, یہ ان کے لیے کام کرتے رہے. تو بس بات سنو اب 10 منٹ میں جو تمہیں سنا سکتا ہوں. ابو بکر یہ باقارہ یب کرو پہ اگر اسے بولے نا ناصرہ ینصرو پہ تو اس کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے آنا. اگر باقرہ یب کارو پہ بولے نا سامعہ یسمعو پہ بولیں تو پھر اب بکر کا معنی یہ ہوتا ہے جلدی کرنا. تو یہ بکر میں جلدی ہے, انہوں نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی ہے. ابو بکر ہر ایک نے, اب دیکھیے میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی جو ہیں حیدر کرار, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت بلال, آگے آپ نام دیکھتے ہو. ابو بکر صدیق, صدیق کے معنی بہت ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جو آپ سمجھتے ہو ذہن میں رکھو. ابو بکر صدیق, یار کیا باقی لوگ سچ بولنے والے نہیں ہیں؟ حضرت عمر سچ بولنے والے نہیں ہیں, علی سچ بولنے والے نہیں ہیں, حضرت عثمان سچ بولنے والے نہیں ہیں, حضرت بلال سچ بولنے والے نہیں ہیں, سارے صحابہ سچ بولنے والے ہیں. تو یہ ابو بکر صدیق کیوں ہیں؟ حضور نے خود فرمایا میں نے جب لوگوں کے اوپر اسلام کو پیش کیا تو ہر ایک نے, کسی نے معجزہ دیکھا, کسی نے ٹائم مانگا, کسی نے کہا اس سے پوچھوں گا, کسی نے کہا سوچ کر بتاؤں گا. ابو بکر صدیق کو صدیق اس لیے کہتے ہیں. ادھر میں نے کہا کہ میں رسول ہوں, اعلان کرتا ہوں, کہا حضور ہاتھ بڑھائیے میں قبول کرتا ہوں. یہ بچپن کا ساتھی ہے, انہوں نے حضور پر ایمان لانا یہ بتلاتا ہے کہ میرے نبی کی زندگی. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں, ہر نبی نے جب کہا کہ میں نبی ہوں تو اگلے نے کہا دلیل, تو ہر نبی نے خارجی دلیل دی. خارجی سمجھتے ہیں آپ کو؟ خارجی کہتے ہیں جو باہر کی ہے, اسے خارجی کہتے ہیں, وزارت خارجہ ہوتی ہے. تو خارجی دلیل دی. اس کی مثال دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس جاؤ. تو فرعون کے پاس جا کے کہنے لگے میں رسول ہوں. اس نے کہا ان كنت جئت بآية فأت بها, بآية, اگر تو نبی ہے تو کوئی دلیل آیت پیش کر, معجزہ پیش کر. فألقى عصاه, آپ نے اپنا ڈنڈا پھینک دیا, فإذا هي ثوبان, وہ سام بن گیا. یہ خارجی دلیل ہے. تو فرعون کہنے لگا موسیٰ سے کہ تو نبی ہے تو جئت بآية, تو آیت کیا دی؟ القى عصا, ڈنڈا. میرے نبی سے یہ کہا گیا تو نبی ہے, تو لوگوں نے جب سوال کیے تو نبی نے کیا جواب دیا؟ لبثت فیکم, میں تم میں 40 سال رہا ہوں, میں تم میں 40 سال رہا ہوں. تم مجھ سے معجزہ مانگتے ہو, دلیل مانگتے ہو. اے ابو لہب تیری دیوار تو میرے گھر کی دیوار کے برابر ہے, تو میرا ہمسایہ ہے. اے ابو لہب میرے کریکٹر میں کوئی خامی ہو تو انگلی اٹھا. اے ابو جہل میرے کردار میں کوئی خرابی ہے تو انگلی اٹھا. سب کی نظریں جھک گئی. لعمرو کا, پھر رب نے کہا سونیا تیری زندگی کی قسم ہے. ایسے نہیں رب قسمیں فرماتا, کوئی بات تو ہے. یہ ہے میرے نبی کا کردار, میرے نبی کا کریکٹر کہ لوگ سر کو جھکائے. اس لیے جب حضور پاک بتوں کی برائی بیان کرتے تھے تو کوئی کافر میرے نبی کی برائی بیان نہیں کرتا تھا. جب حضور کہتے تھے تمہارے بت کچھ نہیں بنا سکتے, تمہارے بت جو ہے وہ ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے, تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے, مدد نہیں کر سکتے, سنتے نہیں ہیں, نقصان نہیں دے سکتے, تو آگے سے کافر یہ نہیں کہتے تھے, مشرک یہ نہیں کہتے تھے اے محمد تو اپنا خدا بتانا, ہم اس کی بھی خامیاں نکالیں. کیوں؟ یہ وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ انہیں پتا تھا جب محمد اتنا بے عیب ہے اس کا رب کتنا بے عیب ہوگا. وہ جانتے تھے اس بات کو, وہ اس بات کو سمجھتے تھے. تو مشرک تو سمجھتا تھا کہ نبی عیب سے پاک ہے, پر بخاری پڑھنے والا مولوی نہیں سمجھ رہا. میری پرابلم یہ ہے اصل میں, وہ مشرک تو سمجھتے تھے کہ ما دل صاحبکم وما غوا. اس آیت کی تشریح مشرک تو سمجھتا تھا, پر مفسر قرآن ما دل صاحبکم کی تشریح نہیں سمجھ سکا. اب ٹائم نہیں ہے, 6 منٹ بچے, جملہ اگلا سن لو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں, اور ایسے ساتھی ہیں کہ ان کا انکار کرنا کفر ہے. باقی تم کسی بھی صحابی کا انکار کرو گے کفر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے, تاریخ سے ثابت ہے.
یہ اب ذرا علمی گفتگو ہے، آپ کی لحاظ کی نہیں، آپ تو جو بھی کہہ سکتے ہو۔ جب آپ جاؤ گے علمی تحقیق میں تو قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، تو ابو بکر صدیق کی صحابیت وہ ہے کہ جو واضح طور پر قرآن سے ثابت ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے ان کا انکار نہیں کر سکتے تم۔ امام اعظم کمال کے ہیں، ان جیسا کوئی مائی کا لال قیامت تک۔ امام شافعی نے فرمایا، اور ابن شبروما نے بھی کہا، شبروما پروننسیشن مشکل ہوتا، مولوی تو سمجھتے ہیں، آپ کے لیے مشکل، ابن شبروما نے یہ کہا، اے امام اعظم تیرے جیسا ماں پیدا کرنے میں عاجز آ گئی مائیں، کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ حضرت امام اعظم کے پاس ایک بندہ آیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا، کہنے لگا علی بہادر ہیں کہ ابو بکر صدیق بہادر ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرے نزدیک ابو بکر صدیق بہادر ہیں، میرے نزدیک علی بہادر ہے۔ اب جو حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دے رہا ہے، امام اعظم اسے کہہ رہے ہیں کہ تیرے نزدیک ابو بکر صدیق بہادر ہیں، میرے نزدیک حضرت علی بہادر ہیں۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے علی سے خلافت چھین لی، تو پھر تیرے نزدیک وہ بہادر ہوا نا۔ ہم کہتے ہیں کہ علی نے حق تھا ابو بکر صدیق کا، حق دے دیا، میرے نزدیک علی بہادر ہوا، حق کا بکا رہ گیا۔ تو بھائی بات سوچنے کی ہے، اگر سوچو گے تو حق مل جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی علی نے تعریف کی ہے کسی نے نہیں کی۔ آپ کو میں بتا دوں، یہ علماء جو بیٹھے ہیں نا، ان کا تو مطالعہ ماشاءاللہ جو پگڑیوں والے ہیں، آپ جب حضرت علی کی شان پہ تحقیق کرو گے تو جو ٹاپ کی حدیثیں ہیں ان سب کے راوی، جب تم تعریف شروع کرو گے صحابہ کرام کی، تو ٹاپ کی حدیثیں جو بڑی شان میں ہیں ان کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ ہیں۔ جو حضرت علی کی شان میں حدیثیں ہیں ان کے راوی یہ ہیں، اور جو صحابہ کی شان میں حدیثیں ہیں ان کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں۔ لوہے کی حدیث بڑی ٹاپ کی ہے، یہ میں ابن ماجہ میں جو سند ہے اسے عرض کرتا ہوں، تو اس حدیث کے راوی حسن بن عمارہ جب چلیں گے تو حسن بن عمارہ سے فراس ہیں، فراس کے بعد شابی ہیں، شابی کے بعد حارث ہیں، حارث کے بعد جب تم آگے چلو گے تمہیں مولا علی نظر آئیں گے، تو مولا علی یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین۔ سبحان اللہ۔ علی راوی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، وہ جنتی آدم علیہ السلام میں ہوں یا آج ہوں، اولین آخرین، قیامت تک آنے والے جتنے بوڑھے جنتی مریں گے ان سب کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ہیں۔ مولا علی راوی، اسی لیے ہمارا جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں کہا افضل التحقیق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق۔ وہ اس لیے کہا ہے آدم علیہ السلام کے بوڑھے ہوں، اولین آ گیا نا، یہ اولین چلے گا اوپر تک، آدم علیہ السلام سے لے کے آگے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے حضور تک، اب اس کے بعد آخرین آ گیا، آخرین جتنے بھی بوڑھے ہیں نبی چھوڑ کر، رسول چھوڑ کر، سب کے سردار ابو بکر صدیق۔ تو بھائی اب تمہاری مرضی ہے، لو 3 منٹ میں بات سماعت کر لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قتل کا آرڈر جاری ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے قتل کیسے کرنا تھا حضور کو؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ انہوں نے 7 بندے لیے، باڈی بلڈر، باڈیاں ٹھیک ٹھاک، ان 7 لڑکوں سے یہ کہا، ہر ایک بڑے قبیلے کا فرد تھا، 7 بندے اکٹھے کیے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار دے دی، کہا تلوار نیام میں بھی نہیں ڈالنی، نکالتے ہوئے دیر لگتی ہے، پکڑو، دیوار کو پھلانگنا تم نے، اندر جا کے 7 نے ایک ساتھ وار کر کے نعوذ باللہ محمد کے 7 ٹکڑے کرنے ہیں۔ یہ بات آ کر صبح کے وقت کو 10-11 کا ٹائم ہوگا، جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا یا رسول اللہ رات کو آپ کے قتل کا آرڈر انہوں نے جاری کر دیا ہے، آپ نکل جائیے۔ اب ذرا جملہ سن لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے رب سے یہ کہا، میرے نبی نے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر کے میرا نبی کہنے لگا رب ادخلنی مدخل الصدق وَيَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ یا اللہ مجھے مکے سے خریت سے نکالنا، مدینے خریت سے پہنچانا، میں کلیا نہیں ہوں جانا، میرا کوئی یار بنا، میں نے اکیلے نہیں جانا، میرا کوئی مددگار بنا۔ اور نصیر کا معنی مددگار ہوتا ہے، تو سلطان لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جملہ اب آپ کے لیے ہے۔ عمر قادری صاحب کے بلانے پہ آنے والوں،
نصیر کا معنی جب ہیلپر ہے تو سلطانن لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ مددگار ایسا بنانا کہ جس کو اپنی جان کا فکر نہ ہو، بڑا بہادر ہو، سلطانن نصیرہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر آ گیا۔ حملہ حیدری کے اندر اہل تشیع کی کتاب ہے، وہاں لکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے کہا، اور حیات القلوب کے اندر بھی ہے، ملا باقر مجلسی کی جو ہے کہ لکھا ہوا تھا، رب نے کہا کہ تم ابوبکر صدیق کو ساتھ لے جاؤ۔ تو بھائی ٹورانٹو میں آنے والوں، میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، تم جب یار بناتے ہو تو یار سوچ کے بناتے ہو، خوبیاں دیکھتے ہو، فائدہ دیکھتے ہو، گھٹیا بندے کو یار نہیں بناتے تم۔ رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کا یار بنایا، مددگار بنایا، تو کتنی کوالٹیز کا حامل ہوگا وہ۔